ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو استاد شہید شفت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا للتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بید محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان اور اس بابرکت مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے وہ ذکر محمد و آل محمد بھی انجام دیں۔ اب یہ مہینہ کہ جہاں اپنے اندر بہت ساری برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، وہاں پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مہینے میں اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے نماز جمعہ خطبے میں بھی مولانا صاحب نے جو ہے وہ خطبے میں بیان کیا کہ اسپریچولیٹی جو ہے وہ اس مہینے میں انسان کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو اپ لفٹ کرے۔ عام زندگی میں انسان مصروف رہتا ہے، اور اس مصروفیت میں، اس بھاگ دوڑ میں لائف کی ہیزل ظاہر ہے انسان نان نفقہ بھی واجب ہے، کام بھی، بزنس بھی ہے، اسکول بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، تو انسان تھوڑا سا اپنی طرف اتنا دیکھتا نہیں ہے۔ مگر یہ مہینہ ایک اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اس مہینے میں آپس میں جمع ہوں، بیٹھیں، دل سافٹ ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، اور مسجد میں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ خیر بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شور مچانے دینے، یہ ان کے شور آپ کو آواز دے رہے ہیں، جو ہمارے اندر کا بچہ رو رہا ہے اس کی آواز کسی کو نہیں آتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ بچے اگر آج مسجدوں میں نہیں آئیں گے تو یہ پھر کل کہیں اور جائیں گے، انہیں کھیلنے دیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فیضان محترم، جس طرح بہرحال ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور 100 دفعہ بھی پھر ہم اس کو کہیں مگر پھر بھی وہ وہی کرتا ہے، تو خدا بھی بالکل ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے۔ ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں بچوں سے، لیکن آپ دیکھیں خدا ہم سے ناراض نہیں ہوتا۔
ہم تو گئے بچے کو تمہیں 10 دفعہ بولا تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، باہر نکل جاؤ. لیکن آپ سوچیں ہم کتنا خدا کی، میں اپنی بات آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا، نافرمانی ہوتی ہے، لیکن خدا مجھے کبھی اپنی بارگاہ سے باہر نہیں نکالتا. تو یہی فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں. مخلوق جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ فیصلے کرنے لگتی ہے، جیسے ہم لوگوں کو جنت میں جانے نہیں دینا چاہتے. یہ تو نہیں جائے گا جنت میں، وہ بھی نہیں جائے گا، تو کون جائے گا پھر؟ میں اکیلا جاؤں گا تو میں اکیلا کیا کروں گا جنت جا کے؟ ویسے ہی تو بہتر ہے ساتھ کچھ تو ہو میرے جنت میں جانے کے لیے. تو بہتر ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اس مہینے میں خود بھی جنت میں جائیں اور لوگوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس مہینے سے زیادہ زیادہ اویل کرے. اذان محترم کے ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور آپ کی خدمت میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو کو اختصاص دوں، خاص طور پر ایک ایسی موضوع کی طرف کہ جہاں بہرحال ہمارے عبادت اور نماز اور روزہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی. شیخ نے بھی بہرحال آپ کی خدمت میں کافی چیزیں بیان کی ہیں، تو کچھ دن میں اور رہا تو انشاءاللہ مجھے بھی فرینچ جو ہے وہ تھوڑی بہت تو آ ہی جائے گی. تو وہ کہ انسان جو ہے وہ نماز روزہ اور یہ انسان کثرت عبادت جو ہے یہ قبولیت کی شرط نہیں ہے. جیسا کہ بہرحال آپ نے حدیث جو ہے وہ سنی کہ تفکر، فکر، فہم کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے انسان کا. انسان جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس کی توجہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ خدا اس کو پھینک دے گا یا قبول نہیں کرے گا، نا. مطلب آپ کل کو یہ نہ بولیں کہ میری تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں نماز بھی نہیں پڑھتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عبادت کا جو معیار ہے وہ انسان تفکر اور فکر کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتا ہے. یا یوں کہیں کہ ہماری جو حدیث ہمارے پاس ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی نمازیں پڑھ لے، سب کچھ کر لے، سجدے کر لے، کثرت سجدہ، روزے رکھ لے اور پورے پورے دن روزے رکھے اور راتوں کو سجدوں میں گزارے، مگر اس کے اندر ولایت نہیں ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اس کے اللہم صلی علی محمد تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے. بہرحال ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے اور ہمارا دین کا حصہ بھی یہی ہے. تو ہمارے پاس جو ایک حدیث ہے جسے ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو گران بہار چیزیں، دو بھاری چیزیں، دو ثقلین یعنی وزنی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ قرآن ہے کہ جہاں آپ نے سنا قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، یہ ساری چیز. دوسری اطرت ہے میری اہل بیت، میرا فیملی جو ہے. یہ دونوں چیزیں جو ان دونوں کو پکڑے گا، دونوں سے کنیکٹ ہوگا، وہی مجھ سے جڑے گا. اب اگر ہم ایک چیز کو پکڑ لیں اور دوسری کو چھوڑ دیں تو اصل پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح طرح اس کو لیا ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی صحیح قرآن کو حاصل کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اہل بیت سمجھ میں نہ آئے. اور اگر کوئی صحیح اہل بیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بولے کہ جی مجھے قرآن نہیں ہے میری زندگی، اس کا مطلب وہ اہل بیت کو نہیں سمجھا. کیوں؟ کیونکہ علی مع القرآن و قرآن المع علی ہے. یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ چیزیں جدا نہیں ہیں دونوں ایک دوسرے سے. کہ وہ جو ہے وہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ قرآن کی تلاوت اور مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو حاکم وقت نے کہا کہ تم علی کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دو، بند کرو. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے. اب یہ میرے اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں نے ایکسٹریکٹ کیا کیا ہے ان ہستیوں سے اور میں نے اس کو کیسے لیا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان قرآن کی طرف دیکھے اور اس کو امام یاد نہ آئے، یا وہ امام کی طرف متوجہ ہو اور وہ قرآن کی طرف اٹریکٹ نہ ہو. آج جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، لیکن امام نہیں آئے اور ہم میں سے کتنوں کا دل اداس ہوا، کتنوں کا دل آج پریشان ہوا کہ آج میرے امام کو آنا تھا مگر امام نہیں آئے. میں بہرحال آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کو اسکروٹنائز کر سکتا ہوں کہ میں اپنی مصروفیت میں اپنے دن میں بزی، میں اپنی چیزوں میں بزی کہ میرا یہ کام ہو، میری یہ چیز ہونی چاہیے، میرا وہ، لیکن مجھے اپنا امام یاد نہیں آیا آج. اور نہ میں نے سوچا کہ امام کو آج آنا چاہیے تھا. میں
انتظار نہیں کرے بھی مولانا صاحب نہ آئے تو آپ کا نماز کا وقت ہو جائے اور آپ گھڑی کو یوں دیکھیں گے اور یوں دیکھیں گے کہ یار مولانا کدھر رہ گئے، اور وہ بھی مغرب کی نماز ہو افطار سے پہلے، تو آپ کو اور ٹینشن ہوگی کہ آئیں گے تو پڑھائیں گے تو افطار کریں گے۔ لیکن آپ سوچیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں ایک نماز میں، ایک لمحے میں کبھی دروازے کو دیکھا کہ امام کیوں نہیں آ رہے؟ خود یہ ہم اپنے آپ سے سوچیں، مگر کیا امام ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے؟ مگر کیا آج ہم امام کی طرف متوجہ نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ہم ابھی تک کسی اور فیز میں ہیں، ہم یہ متوجہ نہیں ہو پا رہے کہ امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں یا ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تو امام خود آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خود کیسے ٹھیک ہوگا سر؟ جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے، خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں کریں گے کہ ہم اپنے امام تک پہنچے جا کر۔ جانے محترم آپ کے پاس روایت ہے، کیونکہ دیکھیں اصل جو رمضان ہے وہ امام زمانہ کا ہے۔ رمضان یعنی یقیناً خدا کا مہینہ ہے، ضیافت الہی ہے، لیکن اس کے اندر جو راز پنہان ہے وہ امام زمانہ ہے۔ کیونکہ اگر رمضان ہے، شب قدر ہے، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، تو ملائکہ کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ قرآن کی جو آیت ہے سورہ قدر جو آپ پڑھتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ قرآن میں کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملائکہ پہلے نازل ہوتے تھے اب نازل نہیں ہو رہے، ایسا نہیں ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس کا صیغہ ہے، یعنی نازل ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ آپ کے اوپر ہو رہے ہیں، میرے اوپر ہو رہے ہیں، کسی جگہ پہ ہو رہے ہیں؟ نہیں، یعنی کوئی تو ہے جو ان ملائکہ کو ایکسیپٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ ملائکہ جو لے کر اتر رہے ہیں، اس ظرفیت کو، اس قلب کے اندر اتنا سب کچھ ہے کہ وہ جو لے کر آ رہے ہیں اس کو اپنے وجود میں سما سکتا ہے۔ وہ کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی سوائے ولی خدا کے، حجت خدا کے۔ وہ اگر وہ ہے تو وہ قلب ماہ رمضان ہے، لیکن کیا ہم اس قلب کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ کیا ہماری زندگی امامت کی طرف سیر کر رہی ہے، ٹریول کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ وہ میری زندگی تو اپنی ٹریول کر رہی ہے، میرا کام، میرا بزنس، میرا یہ، میرا وہ، پھر میرا بچہ یہاں پڑھے گا، پھر وہ یہاں ایجوکیشن حاصل کرے گا، پھر وہ یہاں چلا جائے گا، پھر وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا، پھر وہ شادی ہوگی۔ یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، سب حلال ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اس پورے کیریئر میں، یہ جو میں کیریئر پاتھ ڈیفائن کرتا ہوں اپنی فیملی کا، اس پورے پاتھ میں امام زمانہ کہاں ہے؟ پورے پاتھ کہاں ہے؟ مطلب کبھی اگر امام کا ظہور ہو جائے تو کیا میرے لائف کے ہائی وے پہ، موٹر وے پہ ایگزٹ ہے کہ میں یہاں سے فوراً ظہور کی طرف چلا جاؤں گا؟ یا میں نے اپنی لائف میں اتنی گنجائش بنائی ہوئی ہے؟ یہ تو بالکل ایسی ہے کہ مثلا ابھی کوئی بولے یہ کام کرنا، ارے نہیں مولانا صاحب ابھی تو بڑی مصروفیت ہے، ابھی کہاں، ابھی تو یہاں جانا، ابھی تو وہاں ہے، ابھی تو یہ۔ جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جانے محترم، علی ابن مہزیار، آپ نے سنا ہے، اتنا آپ نے نام سنا ہوا ہے علی ابن مہزیار کا، اور پچھلے دنوں ترانہ بھی جو بہت مشہور ہوا تھا اس کے اندر بھی علی ابن مہزیار بادشاہ، یعنی کہ میں بھی کاش علی ابن مہزیار ہوتا امام کے لیے۔ خوب علی ابن مہزیار اہواز کا رہنے والا ہے۔ میں اس واقعے کو کئی دفعہ تکرار کرتا ہوں، کیونکہ اصل اس واقعے کے اندر جو لیسن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ علی ابن مہزیار 20 سال حج کرنے خانہ کعبہ جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے 20 سال؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ وقت کا امام کے بغیر حج ممکن نہیں ہے، تو چکر میں کہ میں جاؤں گا تو امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ 20 سال کنٹینیو جاتا ہے مگر امام سے ملاقات نہیں ہوتی، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں اب نہیں چاہوں گا۔ تو ابھی ہوتا ہے تو اس کو پیغام آتا ہے کہ اس سال تم حج پہ آؤ، تمہاری امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ پہنچتا ہے، جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، تو امام کا میسنجر آتا ہے اور اس کو ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے چلو امام نے بلایا ہے۔ وہ وقت آ جاتا ہے جس کے لیے اس نے اتنی زحمت کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی جانے لگتا ہے تو وہ جو میسنجر ہوتا ہے، قاصد جو امام کی طرف سے آتا ہے، وہ اس سے ایک سوال پوچھتا ہے، اور یہ سوال اس کا علی ابن مہزیار سے نہیں، یہ سوال اس کا ہم سب سے ہے۔
سوال کیا پوچھتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ ابھی سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں، میرے لیے امام کیا ہے؟ میرے پاس ون لائن ڈیفینیشن کیا ہے امام کی اپنے لیے؟ میرے لیے امام کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو وہ ظاہر ہے وہ علی ابن میزیار 20 سال حج امام کی خاطر، امام کی حج تو خدا کی خاطر واجب ہے، لیکن امام کی زیارت کے لیے کر رہا تھا۔ اب سوچیں اس کا جواب، وہ کہتا ہے میرے لیے امام پورے عالم سے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز مجھے اچھی لگتی ہے، محبوب ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں پورے عالم میں، وہ امام ہے۔ وہ بڑا بہترین جواب ہے، اس سے اچھا اور کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ یعنی کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف امام ہے میری زندگی میں۔ بس یہ کہہ کر ابھی ایک چند قدم بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے جو امام کا میسنجر ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، جسے امام بھیجے کسی کو لے کر آؤ تو اس کا مطلب وہ امام کے بڑے قریب ہے، اور پھر اس کی اپنی پرسنالٹی، اس کی معرفت بہت سٹرونگ ہے۔ اس نے فوراً علی ابن مہزیار کا دل سکین کر لیا۔ جب اس نے بولا نا کہ میرے امام جو ہے وہ محبوب ہے، تو اس نے سکین کیا اس کا دل، یہ بات کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جیسے ہی سکین کیا تو اس نے بولا اگر تمہیں امام محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اس زمانے میں لوگ ظاہر جب حج پہ آتے تھے تو سواریاں کیا آتی، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو اس نے کہیں باندھے ہوں گے اپنے گھوڑے۔ ابھی میں آپ کو بولوں کہ چلیں ساتھ چلیں تو آپ بولیں میری گاڑی تو پیچھے پارک ہوئی، میں کہا چھوڑے گاڑی، آپ چلیں۔ آپ نہیں، میری گاڑی پیچھے پارک ہوئی ہوئی ہے، جبکہ میں آپ کو شاید جو ہے وہ اسپیس شپ پہ لے جانے کے لیے منتظر ہوں، پھر بھی آپ کا ذہن کہاں جائے گا؟ نہیں جائے گا انشاءاللہ آپ کا۔ لیکن علی ابن مہزیار نے اس کا ذہن، وہ امام لینے آئے ہوئے، اس کو امام کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے ذہن میں اس کے کیا آ رہے ہیں؟ گھوڑے آ رہے ہیں، ہارس، میرے گھوڑوں کا کیا ہوگا؟ یہ جانے محترم کتنی باریک ہے، کتنا تھن لائن ہے انسان کے اندر۔ بہرحال وہ اس کو لے جاتا ہے، پہنچتا ہے، کہتا ہے وہ جو پہاڑ ہیں کعبہ کے اس کی طرف جاتا ہے، تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک نئی جگہ ہے، میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے، ایسی گرینری ہے اور سرسبز ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ ایک کیمپ لگا ہوا ہے اور ایک نور آ رہا ہے، تو میں اندر جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں اندر جاتا ہوں تو امام تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور امام مجھے دیکھتے ہیں تو امام کیا کہتے ہیں؟ علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے، یعنی ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ، یعنی کتنا خوش قسمت ہے علی ابن مہزیار کہ امام اسے دیکھنا چاہتے تھے، امام اس سے ملنا چاہتے تھے۔ کاش کہ ہمارے لیے بھی امام ایسا کہیں، ہم کہیں ہوں اور امام کہیں کہ ہم تمہارے دیدار کے مشتاق ہیں۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پہلے خود انسان کے اپنے اندر بھی تڑپ پیدا ہو تو امام مشتاق ہوں گے۔ جانے محترم، خوب علی ابن مہزیار عجیب سی جملہ کہتا ہے، یعنی آپ سوچیں امام کہیں کہ میں تو تم سے ملنا چاہتا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں تو 20 سال سے آتا اس لیے ہوں کہ میں آپ سے ملاقات کروں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ میرے دیدار کے مشتاق تھے۔ تو امام فرماتے ہیں ہاں علی، تمہارے اور ہمارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ تھا۔ وزان محترم، ہم خود رکاوٹ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امام نہیں آ رہے یا امام ہے، آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ مطلب امام کہاں ہیں، ہم امام کو دیکھ سکتے ہیں یا امام کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام تو حاضر ہے، تم غائب ہو۔ اصل میں ہم غائب ہیں، امام تو حاضر ہے، ہم غیبت کے اندر ہیں، ہم گم شدہ ہیں، اصل میں ہمیں اپنا نہیں پتا، ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہماری اپنی آئیڈینٹی لاسٹ ہے۔ امام تو امام ہے، امام تو امامت ہے، امام تو حاضر ہے۔ امام تو قرآن کہہ رہا ہے، سورہ آپ دیکھیں کہ سورہ توبہ میں غالباً ہے کہ یہ پروردگار جو ہے وہ رسول خدا سے کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دو ان کو کہ یہ عمل کیے چلے جائیں، اللہ، ان کا رسول اور مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہی ہے ان کو، یہ اپنا عمل کیے چلے جائیں۔ اور یہ عمل ایسا نہیں ہے
کہ اسے آپ عمل کریں گے یہاں سے کوئی اٹھے گا تو میں دیکھوں گا، نہیں، یہ ایسے نہیں دیکھتے، یہ تو اندر انسان جو ہے وہ سوچے تو ابھی ارادہ کرے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی علیہ، امام کا چاہنے والا ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام کو عرض ادب کرتا ہے، تو امام اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، امام اسے پوچھتے ہیں تمہارے بھائی کے کیا حال ہے، اس کے بھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو امام کہتے ہیں مولا ٹھیک ہے، مگر آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے۔ یعنی احتیاط کیا کرتا ہے؟ یعنی آپ کی امامت پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے، مطلب صحیح ہے نہیں ہے، تو اس معاملے میں احتیاط کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں، آپ دیکھیں امامت، یہ بتانا چاہتے تھے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ امام نے کہا تو پھر اپنے بھائی سے کہنا کہ اگر احتیاط پہ عمل کرتا ہے تو اس دن احتیاط پہ عمل کیوں نہیں کیا اس نے، فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اب اس کو تو نہیں پتا تھا کیا ہوا، بہرحال یہ واپس گیا، اس نے جا کر اپنے بھائی سے پوچھا، کہا کہ میں مولا کی خدمت میں گیا تھا تو مولا نے تمہارا پوچھا تو میں نے کہا احتیاط پہ عمل کرتا ہے، تو کہا امام نے کہا تو اپنے بھائی سے پوچھو کہ اس نے اس درخت کے نیچے فلانے سفر میں احتیاط کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو جب اس کے چہرے کی ایک عجیب سی کیفیت ہوئی تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مگر امام نے یہ تم سے کہا تو کہا سٹوری کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں ایک سفر پہ تھا، میرے ساتھ ایک تاجر تھا، اس کی کنیز تھی، لیکن میرا دل جو ہے اس کی کنیز پہ آیا تو میں نے بہانے سے تاجر کو کہیں بھیجا، مگر وہاں کوئی بھی شخص نہیں تھا، میں اکیلا تھا۔ خب امام عزیزان وقت کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے، تو خدا کے ساتھ ساتھ اور کون دیکھ رہا ہے؟ امام کو ہم سمجھے نہیں ہے، ہمیں ابھی تک، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو علم نہیں ہے یا نالج نہیں ہے، نہیں، ہم بعض اوقات ہے کیونکہ موسٹلی شیعہ حضرات ہیں 55 سے، امام کتنے ہیں؟ 12، امام کا نام کیا ہے، یہ امام کی والدہ کا نام کیا ہے، امام کی پیدائش کیا ہے، ختم۔ اس کے علاوہ امام کون ہے، امامت کیا ہے، امامت کتنی امپورٹنس ہے، امام کا وجود کائنات میں کتنا امپورٹنٹ ہے، امامت کی ضرورت کیا ہے آج کے دور میں، ہاؤ وی کین ڈیفائنڈ امامت، آج کے دور میں کیا امام کی ضرورت ہے، آج کے دور کے اندر کیا دنیا کی مشکلات کا حل امامت کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ آج جو دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ روبوٹ ہوتی جا رہی ہے، مین مشین میں کنورٹ ہو گیا ہے، دنیا جو ہے وہ اسمارٹ سٹیز بنتے جا رہے ہیں، انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جانے کی باتیں کر رہا ہے، کائنات کو مسخر کر رہا ہے اس پورے سسٹم کے اندر، کہ جہاں جو ہے وہ گوگل پریشان ہے، چیٹ جی بی کا نیا ورژن جو ہے وہ لانچ ہونے والا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین جو ہے وہ کمپیوٹر ایک ساتھ کریں گے۔ خوب اس دور میں امام کی ضرورت ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ امام کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے لیے امامت کیا ہے؟ جب تک آپ کے لیے امامت کلیئر نہیں ہوگی تب تک آپ امام کا انتظار کیسے کریں گے؟ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آنے والا شخص کون ہے اور اس کے پاس کیا ہے، اس کی پاورز کیا ہے، اسے خدا نے کیوں رکھا ہوا ہے، خب جب یہ پتہ ہی نہیں ہے، بولیں گے کہ ہمیں کیا پتا مولانا، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے امام آئیں گے گردنیں کاٹ دیں گے، بس ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے۔ وہ ہم کیسے امام کو، عزیزان محترم، امام روایات ہیں کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا، انسان اتنی ترقی جو کر رہا ہے، اتنا جو انسان فلورش ہو رہا ہے، نالج سسٹم انہانس کر رہا ہے، یہ سب 2% ہوگا۔ یعنی دو ورڈز ہیں، جب امام آئیں گے تو یہی برین 25 ورڈز لرن کر لے گا۔ یعنی ابھی دنیا کتنی ترقی کر گیا آپ کے سامنے، کہاں انسان جو ہے وہ اسپیس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت جب امام ظہور کریں گے، یعنی عقلیں رشد کر جائیں گی، برین جو ہے وہ انہینس ہو جائے گا۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل رکھا ہے کہ ہم اپنے برین کو اتنی کیپیبلٹی دے پائیں گے؟ تو وہ تبھی ممکن ہے عزیزان محترم کہ جب تک آپ متوجہ نہیں ہوں گے
یہ جو دو چیزیں رسول خدا نے کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان دو چیزوں کو کمبینیشن نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، یعنی قرآن کا مہینہ ہے، یعنی کیا؟ یعنی امام کا مہینہ ہے، یعنی قرآن وہی ہے جو امام ہے، امام وہی ہے جو قرآن ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ وہاں ہمیں امام کو دیکھنا ہے، ہم کیا کریں؟ ابھی کیا چلے کاٹیں یا مطلب وظیفے کریں، کیا کریں؟ مطلب ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ اتنا امام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی تو ملاقات ہو ہی گئی ہوگی امام سے۔ میری بیٹی نے مجھے پہلے کہا تھا، اب تو ماشاء اللہ بڑی ہو گئی، مجھے اکثر کہتی تھی بابا ان کا حرف پہ امام میزانی شما کا امام را دیدی، یعنی اتنا تو امام کی باتیں کرتے ہو، تم نے تو بابا امام کو دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا یہ بیچاری گناہ گار آنکھیں ہیں، یہ بھی ترس رہی ہیں کہ شاید ہمیں دیکھا بھی ہو تو جب تک امام چاہیں نہیں آپ نہیں پہچان سکتے امام کو۔ آپ کی زندگی میں امام آپ کے پاس سے گزر بھی جاتے ہوں گے، لیکن کیونکہ جب تک امام اجازت نہیں دیں ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ اب ہم امام کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا قرآن کھولو اور قرآن کو دیکھو۔ قرآن کیا ہے؟ امام ہے۔ ہم کتنا قرآن کو کھولتے ہیں؟ الحمدللہ ماہ مبارک ہے، اس میں تو انسان قرآن کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب۔ تو یہ انسان جو ہے وہ بہرحال پریکٹیکلی مگر وہی ہے کہ بغیر صرف آپ دیکھتے رہیں سنتے رہیں فکر تفکر نہ کریں تو عزیزان محترم ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جو ڈیزائرڈ پلیس ہے ہماری اس تک پہنچنا آسان نہیں۔ خوب یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اپنے انر کی طرف متوجہ ہوں۔ ماہ مبارک رمضان یہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ بہرحال ہم اپنے آپ کو سکین کریں، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی اور سکین کرے ہم اپنے آپ کو خود سکین کریں اور بندگی اور عبودیت کی طرف لے کے جائیں۔ یہ جو بہرحال عبادت اور بندگی ہے، یہ اس سے کہ آپ کاؤنٹنگ کرتے رہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑتے رہیں اور آپ بولے میں اتنے سجدے کر رہا ہوں، اس سے نہیں ہوگی۔ بندگی عبادت جو ہے وہ ہر حال میں بندگی ہے، چاہے آپ کام پر ہوں، چاہے آپ بزنس پر ہوں، چاہے آپ بازار میں ہوں، چاہے آپ مسجد میں ہوں، یہ بندگی ہی آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے گی۔ ہمارے استاد واقعہ بیان کرتے ہیں، بہرحال صدر اسلام کا تھا، راوی نے واقعے کو بیان کیا کہ مدینہ میں جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جو بارش کے لیے اور دعائیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام، کالا غلام بلیک جو ہے، وہ اپنے رخسار کو خاک پہ رکھ کر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر بارش نہیں آئی تو میں اپنے رخسار کو، اپنے چہرے کو ہٹاؤں گا نہیں خاک۔ کہا ابھی اس کے جملے پورے نہیں ہوئے تھے بارش شروع ہو گئی۔ کہا میں نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ کون ہے کہ جس کے الفاظ خدا رد نہیں کر رہا۔ کہ میں نے دیکھا تو اس کو دیکھا کہ وہ مدینہ میں کوچہ بنی ہاشم میں گیا اور کوچہ بنی ہاشم میں چھٹے امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا۔ غلام اس مقام پر ہے تو آقا کہاں ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ غلام بندگی کر رہا ہے، بندہ بن رہا ہے، یعنی بندہ ہے۔ اور جن کو اہل بیت کی نوکری مل جائے اس کے پاس نوکری کی ضرورت ہے۔ خوب ہم اپنے آپ کو اگر امام زمانہ کا نوکر سمجھتے ہیں، امام زمانہ کے لیے کام، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا عزیزان محترم؟ مشہور واقعہ کہ ایک غلام چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا وہ فلانا شخص آیا ہے اور اس نے مجھے آفر دی ہے کہ میں خراسان کا ہوں، میرے وہاں باغ ہیں، میری زمینیں ہیں، میرا گھر ہے، جائیداد ہے، یہ سب لے لو اور مجھے یہ جو تم نوکری کرتے ہو امام کی مجھے دے دو۔ تو امام نے کہا تمہاری مرضی ہے، جانا تم لینا چاہو جاؤ۔ جب جانے لگا تو امام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میری بات سنو ایک۔ کہا کہ جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہوگا اس دنیا میں بھی وہ ہمارے اتنا ہی قریب ہوگا۔ خوب ہم اپنے امام کے کتنے قریب ہیں؟ کم از کم جمعے کا دن اسپیسیفک ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام کو، جان اگر جمعے کے دن بھی یاد نہیں کریں گے پھر کہاں پورے ہفتے تو ویسے ہی ہم کچھ بھی، ہم اپنے آپ کو یاد نہیں کرتے، امام کو کہاں یاد کریں گے؟ تو ایٹ لیسٹ ہماری لائف میں اس کو اسکیجولائز کریں، اس کو صرف اس میں نہ کہ جمعے کی میں زیارت پڑھ لی تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، زیارت پڑھ لیں، اٹس ویری گڈ، آپ امام کی زیارت پڑھیں، دعا ندوہ پڑھیں،
چاہے تھوڑی سی دیر پڑھیں، 2 جملے پڑھیں، 4 لائن پڑھیں، کوئی بھی ہے، لیکن یاد کریں. اور یاد جو ہے وہ ڈیوٹی لے کر آتی ہے. یعنی یاد کریں گا مطلب یہ نہیں بس میں یاد کروں پھر اپنی زندگی میں بزی ہو جاؤں، نہیں. یعنی جب میں یاد کر رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. کو میں پلان کروں، کوئی چیز اسٹریٹجی بناؤں، کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ امام زمانہ کے لیے نکالوں اپنے لیے پلان میں، اپنے چارٹ میں. what can I do actually for امام. جہاں آپ اتنا اپنے لیے سارے کام کرتے ہیں، اپنی پلاننگ، اپنے اسکیجولائزنگ کرتے ہیں، پریزنٹیشن بناتے ہیں، سیلز کی، جاب کی، بزنس کی، اسٹڈیز کی، وہاں ہمارے پاس پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں ہے، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے امام زمانہ کے لیے. تو ہم اس کے لیے کچھ اپنے حساب سے اسکیجولائز کریں. تو یہ کیسے دنیا چینج کیسے ہوگی مجھے آپ یہ بتائیں. یہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں، نان مسلمز ہیں، اور ہندوز بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہر بکس میں، ہر مذہب کی کتابوں میں امام کا ذکر ہے. نام ڈفرینٹ ہے. ہندوؤں کی بک کے اندر بدھسٹ جو ہیں ان کی بکس میں کوئی اور نام ہے، مطلب کوئی پرسنالٹی ہے جو آئے گی دنیا کو عدالت سے بھرے گی. کرسچنس کی بک کے اندر بھی، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنی ہے چاہے وہ نیو ٹیسٹیمنی ہے، ان کے اندر بھی امام کا مہدی ہے جو حضرت عیسیٰ ہیں. حضرت عیسیٰ کے علاوہ موعود کا جو ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ ہے. یعنی خود حضرت عیسیٰ کے جملے ہیں آخری امام کے بارے میں کہ اس کا انتظار ایسے کرو کہ جیسے تمہارے گھر میں تمہیں پتا ہو کہ رات کو کوئی ڈاکہ ڈالنے آئے گا تو تم کیسے بیدار رہو گے. کہا اس طرح موعود کا انتظار کرو، غفلت میں مت رہو. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، لیکن سب سے اوتھینٹک جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس. اور اگر ہم اپنے امام کے لیے گراؤنڈ نہیں بنائیں گے، جانے محترم آپ دعا افتتاح پڑھتے ہیں، آپ اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ امام کی حکومت کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، امام کے دشمن کے لیے آپ عداوت کرتے ہیں، امام کے ظہور کے لیے آپ زمینہ فراہم کرتے ہیں. دولت کریمہ کیا ہے دعا افتتاح کے اندر؟ انہوں نے نہیں ثواب کہا ہے، بس دعا افتتاح پڑھو، ثواب کماؤں گھر جاؤں. دولت کریمہ کون ہے؟ مدینہ فاضلہ، جو ابن عربی یا یہ ابو علی سینا، ایرسٹوٹل، یہ ایپوکلپس، یہ کون سا سٹی ہے آج دنیا اسمارٹ سٹی، اور وہ ایسا سٹی کی جس میں جو ہے وہ پولوشن نہیں ہوگا، لو ایمیشن ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. خوب یہ کانسیپٹ امام کی حکومت کا ہے. ہم اس کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ ہمیں اپنے امام کے لیے ایسے شہر بنانے ہیں، ایسے شہر بنانے ہیں. کیسے ہوں گے کہ جہاں لوگوں کی طرح نہ صرف ظاہر بلکہ باطن پاک ہوگا. باطن اتنا پاک ہوگا کہ کسی کو کسی سے کوئی حسرت نہیں ہوگی. خاتون جو ہے وہ سونا اگر اپنے سر پہ لے کے جا رہی ہوگی تو کوئی لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. کیوں نہیں دیکھے گا؟ کیونکہ اصل پر ہوگی اس کی زندگی. اس کی زندگی میں دنیا کی حسرت نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی کہ کسی اور کی چیز کو دیکھ کر بولے وہ میں اس سے چھین لوں یا میں اس سے لے لوں. تو وائی وی آر ناٹ اسٹارٹنگ ٹوڈے؟ ہم آج کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج اپنی کمیونٹی سے شروع کریں، آج اپنے گھر سے شروع کریں کہ ہم ایسا بنائیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو مطلب غلط نگاہ سے نہ دیکھیں. اسٹارٹ پریکٹسنگ. اپنے سینٹر کو ایسا بنائیں کہ یہ اسمارٹ سینٹر ہو دنیا کا. مطلب چھوٹا سا سینٹر ہے، ڈزنٹ میٹر آپ کا سینٹر چھوٹا ہے، دنیا میں بڑے بڑے سینٹر ہیں، آپ کا جتنا بھی ماشاءاللہ بہترین ہے. اصل اسمارٹنس یہ ہوتی ہے کہ آپ قریب ہیں ایک دوسرے کے، قرب ہے آپ کے اندر، محبت پائی جاتی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ کریں کہ ہم اپنے سینٹر کو دنیا کے بہترین سینٹر میں کنورٹ کریں. تو بہرحال آپ کا اپنا ملک بھی دنیا میں، بہرحال اس کا نام تو ہے، ایک اچھا نام ہے، پوری دنیا آتی ہے، ٹریول کرتی ہے. یو ہیو اے بگ اسپیس. وائی وی آر ناٹ ان ٹورزم انڈسٹری؟ آپ ٹورزم انڈسٹری میں کیوں نہیں ہے اگر کوئی نہیں ہے تو؟ کیونکہ ٹورسٹ آتا ہے پوری دنیا کا. یو کین انجیکٹ انفارمیشن آف امام زمان، تو آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں اس کے پاس. لیکن کیونکہ ہمارا برین آف ہے، بس نارمل مجلس عزاداری، بس ثواب ہو گیا مولانا، بس پیک کر دیں. کیا کیسے آپ مجھے بتائیں، کیا ہم اس حالت میں امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کا انتظار کیسے کیا ہے لوگوں نے؟ امام کا انتظار لوگوں نے اپنے وجود کو قربان کر کے کیا ہے. امام کا انتظار کرنے والے جاگتے رہے. امام کا انتظار کرنے والوں
کو جب میسج ملا، ہمارے پاس بیسٹ مثال کیا ہے؟ کربلا۔ کربلا میں جس کو امام کا میسج ملا، رکا ہے وہ جو واقعاً امام کو مانتا تھا، چاہے وہ کہیں پہ بھی تھا، کیا چاہے وہ جون ہو جیسا غلام ہو، حبیب ابن مظاہر جیسی ایک بڑی شخصیت ہو، بزرگ ہو، یا وہاب ابن کلبی جیسا نیا نیا کنورٹڈ مسلمان ہو، جب میسج دیا گیا رکے نہیں ہیں۔ مسلم ابن اوسجا کوفہ کے بازار میں جب حبیب ابن مظاہر نے دیکھا کہ مسلم کیا کر رہے ہو، کہا خضاب خرید رہا ہوں، کلر۔ کہا چلو حسین ابن علی کربلا آ گئے، ایسا خضاب لگے گا کہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تو مسلم گھر نہیں گیا کہ میں گھر جاؤں گھر والوں کو بتاؤں، نہیں، اسٹریٹ کربلا گیا۔ کیوں؟ امام، آج آپ جمعے کی زیارت میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا عین الحیات، زندگی کیا ہے؟ امام ہے۔ وہ جب تک یہ میرے لیے ڈیفائن نہیں ہوگی زندگی، کہ میری زندگی، میری حیات، میری موت امام ہے، تب تک میں کچھ نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، میں تو بس اپنا چیپٹر، اپنا کام، اپنا بزنس، تب چاہے میں مولانا ہوں، میرا مجلس، میرا پیک اپ چل رہا ہے، مجھے کیا چل رہا ہے؟ تو امام آئے، امام آ جائیں گے تو میری مجلسیں بند ہو جائیں گی، میں تو بولوں گا بھائی مولا نہ ہے تو میرا اپنا بزنس چل رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، ورنہ لوگ مجھے کہاں بلائیں گے امام آ جائیں گے۔ تو یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا میں امام کا امبیسڈر ہوں یا اپنی نفس اور اپنی ذات کا امبیسڈر؟ خوب اگر میں کہیں جاتا ہوں تو کیا میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں یا امام کی طرف متوجہ کرتا ہوں؟ فیضان محترم، خوب یہ ہماری بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ ہم کب تک اپنے پاسٹ میں زندہ رہیں گے؟ We have to work for the future۔ ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو، and you have to start with your own community۔ آپ کی جنریشن جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن لے، اچھی تعلیم لے، اچھا پڑھے، اور کل امام کا امبیسڈر ہونا چاہیے ہر جگہ، امام کی گفتگو کرے۔ دنیا منتظر ہے، دنیا کے پاس سولوشن نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اس ٹائم دنیا کے حالات، فائنینشیل کرائسس ہیں، کولیپس ہو رہی ہے، بینکنگ سسٹم جو ہے وہ سب، کیپٹلزم، سوشلزم، سب کولیپس ہو رہا ہے۔ Nobody have the solution for the humanity۔ صرف امام کے پاس جو ہے وہ انسانیت کی بقا ہے۔ تو آئے ہم اپنے امام کی طرف بڑھیں عزیزان محترم، تاکہ ہم اپنے امام کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ قیامت والے دن وہ حدیث کے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ میں جنت البقیع میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، کہ بی بی جو ہے وہ جنگ احد کے شہداء کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اب دیکھوں موقع اچھا ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ اس نے سوال کیا، کہا کہ اگر امام علی علیہ السلام حق پر تھے تو انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، وہ مطلب سٹینڈ کیوں نہیں لیا انہوں نے، اگر وہ حق پر تھے؟ تو بی بی نے حدیث بیان فرمائی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے، یعنی خانہ کعبہ جو ہے اس کی، امام کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ خانہ کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ امام امت کے بغیر کچھ نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ امام کا ڈیزگنیشن نہیں ہے، نہیں، امت یعنی یہ امت۔ جب امام کو ظاہری خلافت ملی تو امام نے کیا فرمایا کہ لوگوں نے بولا مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں لے لی تھی؟ کہا، امام فرماتے تھے کہ میرے بازو کٹے ہوئے تھے۔ بازو، کہا امت امام کے بازو ہیں۔ تو آج ہم جو کہتے ہیں کہ آج 313 ہونے چاہیے، اب 313 تو بچے سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک 313 نہیں ہوئے، اتنے ہزاروں لوگ ہیں، 313 نہیں ہوئے۔ 313 تو کمانڈر ہیں، وہ تو ان کے تو نام بھی لسٹڈ ہے، وہ تو نام بھی ڈیفائن ہے ان کے۔ 313 کا مسئلہ نہیں ہے، 313 کے نیچے کا مسئلہ ہے، جہاں انہوں نے کمانڈ کرنی ہے،
313 کے بعد جو لسٹ ہے کہیں 15,000 ہے، جو 10,000 ہے، وہ ریڈی نہیں ہے ابھی. وہ جو وسط ہے، جو سینٹر ہے، سینٹرل کمانڈ جو ہے نا، وہ ریڈی نہیں ہے. تو اس کو ریڈی کرنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے گاڑی کا نمبر بھی 313 ہے یہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اندر 313 ہونا چاہیے. وہ انسان جو ہے وہ 313 کی طرف بڑھے. بس عزیزان محترم، ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹتا ہوں. بہرحال ابھی تو کافی دن میں آپ کے دماغ کو اور اپنے آپ کو درمیان میں موجود ہوں. انشاءاللہ خدا بہرحال ہمیں توفیق دے اور اس کو قبول کرے. عزیزان محترم، بس آخر میں یہی کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں اور وہ کوالٹیز کو سیکھیں، لرن کریں کہ جو ہمارے امام کے کام آ سکتی ہیں. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تو نے اتنا بہترین مہینہ دیا جس میں رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں اور جہنم کی آتش سے نجات ہے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری پہلی دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار حاضرین مجلس محفل کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. حاضرین میں اگر کوئی مریض ہیں یا ان کے دوست احباب رشتہ دار مریض ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور ان کو سادگی عطا فرما. پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں، انہیں جلد سے جلد اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں رہائی عطا فرما. مسلمان جہاں بھی ہیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، انہیں کامیابی عطا فرما. پروردگار آپس میں مسلمانوں کو محبت اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس ماہ مبارک میں پروردگار دعاؤں کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ہمارے اس مہینے کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات پیتے محمد و آل محمد.